مگر بہت پیسے والے بن گیا، مگر 19 سال کی عمر میں اپنی مرضی سے لڑکی شادی کر لی، 24 سال تک گانا گاتا رہا، ورلڈ فیمس ہو گیا، ورلڈ ٹور کیا۔ ایک دن گانا گا رہا تھا ایک ایونٹ میں، گانا گاتے گاتے گر گیا، جیسی گرا ویسے ہی ہوش آ گیا، اور جب ہوش آیا اسپتال میں تو سارے ہوش ختم ہو چکے تھے۔ ایک آدمی دلی میں بھیک مانگ رہا تھا، ہم سے بہتر تو بھکاری ہیں کہ اس سے کسی انگریز نے کچھ مانگا تو اس نے کچھ مانگا، انگریز نے دے دیا، اس کا بٹوا گر گیا اور دھیان نہیں رہا اس کو، مگر بٹوا بعد میں مسلمان کو ملا، ڈھونڈا ملا نہیں۔ 3 مہینے کے بعد انگریز آیا، کہنے لگا یہ آپ کا بٹوا ہے؟ اس نے پیسے چیک کرنے کے بعد کہا تو بھکاری نہیں ہے، اس میں اتنا رقم تھی، اتنا پیسہ تو مالدار ہو جاتا، تو نے مجھے کیوں واپس کر دیا؟ کہنے لگا بھکاری ہوں مگر بے غیرت نہیں ہوں۔ کہا کیا مطلب؟ کہا تم عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ہو، میں اپنے مصطفیٰ کا امتی ہوں، اگر قیامت کے دن آپ کے نبی نے میرے نبی سے کہہ دیا ہوتا کہ آپ کا امتی چور ہے تو میرے نبی کو تکلیف ہو جاتی۔ میں اپنے نبی سے بہت پیار کرتا ہوں، میں مصطفیٰ سے پیار کرتا ہوں، میں اتنا بے غیرت نہیں جو تمہارے یہ پیسے لو اپنے پیسے۔ انگریز بولا پیسے نہ دے، ہاتھ آگے بڑھا اور مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے۔ جب امتی کے اندر اتنی ایمانداری ہے تو پھر نبی کا عالم کیا ہو۔ اقبال کہتا ہے بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بتگر ہیں، امتی بائی سے رسوائی یہ پیغمبر ہیں۔ کچھ لوگ تو گناہوں میں لگے ہوئے ہیں، کچھ لوگ صرف پیسہ، صبح پیسہ، شام پیسہ، رات پیسہ، دن پیسہ، بس پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نہیں، یہاں تک کہ تم نے قبروں کو منہ دیکھ لیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انسان آدم کی اولاد کو ایک جنگل بھر کے اللہ سونے دے دے، ہیرے جواہر، تو یہ اس کو اس میں ٹھکانے لگائے گا، دوسرے دن دوسرا سونا برداشت ڈھونڈے گا، دوسرے جنگل کو تلاش کرے گا، یہ مطمئن نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا ہے حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے، کلا سوف تعلمون، ہاں جان جاؤ گے، ثم کلا سوف تعلمون، ایک ہی بات کو 2 بار کہتا ہے مگر اگلا ثم استعمال کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ثم کلا سوف تعلمون، پہلے کہتا ہے ہاں جان جاؤ گے، پھر کہتا ہے ہاں پھر ہاں جان جاؤ گے۔ یہ جان جاؤ گے کیا مطلب؟ یہ تمہاری دولتیں، یہ تم کیا سمجھتے ہو یہ کچھ دنوں کے بعد میں بھی نہیں رہوں گا، آپ بھی نہیں رہیں گے، آج سے 50 سال کے بعد ہماری شکلیں لوگ بھول جائیں گے، ہمارے نام لوگ بھول جائیں گے، جیسے ہم اپنے بزرگوں کو بھول چکے ہیں، اپنے دادا پردادا کو، ایسے ہی کوئی ہمیں بھی یاد نہیں کیا کرے گا۔ وہ بھی کبھی جوان تھے، کیا سمجھتے ہو جوانوں؟ ذرا غور تو کرو، ایک لاش جو ہے وہ دریا میں آ رہی تھی چلتی ہوئی، اس کو پولیس کو نے اس کو تلاش کیا، لوگوں نے بتایا تو پولیس اس کو لے کے گئی پوسٹ مارٹم ہاؤس، اس کا پوسٹ مارٹم کیا تو اتنی پہچان نکلی یہ مسلمان ہے، کہاں کا یہ پتہ نہیں چلا۔ امام صاحب کو دے دیا گیا اس کا غسل کیجئے، جنازہ پڑھائیے، ان کا غسل کروا دوں گا، جنازہ پڑھا دوں گا، مگر میرے پاس کفن دفن کے پیسے نہیں ہیں۔ مسجد میں اعلان ہوا، ایک آدمی ہے اجنبی ہے، پریشان ہے، کوئی کچھ دینا چاہتا ہے اس کو دے دے، اس کا کفن پہنا ہے، اس کے تختے آنے قبر کے۔ اب 1.5 گھنٹے اعلان چلا، 10 روپے، 5 روپے، 50 روپے لوگ دینے لگے، لوگوں نے اس کا جنازہ پڑھایا، 1.5 گھنٹے کے بعد پیسے جمع ہوئے، اس کا جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھانے کے بعد اس کا نہ کوئی جنازے میں رویا نہ کوئی دفن میں رویا۔ کون روتا؟ وہ تو جو کوئی جانتا ہی نہیں تھا اس کو، کون روتا؟ مگر 3 مہینے کے بعد پولیس آئی اور آ کے بولی امام صاحب جس کو آپ نے لاوارث سمجھ کے دفن کیا تھا اس کے اکاؤنٹ میں 6 کروڑ روپیہ نکلا ہے۔ وہ بہت بڑا مالدار آدمی تھا مگر اتنا گنہگار انسان تھا کہ حقے میں پانی کی جگہ بھینس کا دودھ ڈال کے پیا کرتا تھا، لوگوں پہ ظلم کیا کرتا تھا، آج مرا ہے تو اتنا بڑا مفلس ہو کے مرا کہ اس کے کفن کے پیسے بھی لوگوں نے 10 روپے 20 روپے کر کے دیے۔ کس بات کا گھمنڈ ہے بھائی؟ کیا پتا تم کہاں مرو میں کہاں مروں؟ کس بات کا غرور ہے؟ کس بات کا گھمنڈ ہے تم کو؟ یہ ایک لڑکا گانا گاتا تھا، گانا گاتے گاتے مشہور ہو گیا، بڑی شہرت ہو گئی اس کی گانا گانے میں بڑی شہرت ہو گئی۔ اچھا گانا گاتا تھا، ویسے گانا اچھا ہوتا نہیں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ گانا گانے سے مشہور ہو گیا، 16 سال کی عمر میں مرسڈیز جیتی، اس کے بعد دوسری گاڑی، تیسری گاڑی، اتنی گاڑیاں جن کے ہم نام بھی نہیں جانتے، وہ گاڑیاں اس کے پاس، شوقین، ایک گاؤں میں ایک گھر، ایک شہر میں ایک گھر، بڑی کوٹھی، بڑا پیسہ، نوکر چاکر، آگے پیچھے پیسے لوگ، مگر بہت پیسے والے بن گیا، مگر 19 سال کی عمر میں اپنی مرضی سے لڑکی شادی کر لی، 24 سال تک گانا گاتا رہا، ورلڈ فیمس ہو گیا، ورلڈ ٹور کیا۔ ایک دن گانا گا رہا تھا ایک ایونٹ میں، گانا گاتے گاتے گر گیا، جیسی گرا ویسے ہی ہوش آ گیا،
اور جب ہوش آیا اسپتال میں تو سارے ہوش ختم ہو چکے تھے. ڈاکٹر سے پوچھا مجھے کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا تیرے دونوں گردے فیل ہو گئے, اب تو ڈائلیسس موڈ پہ آئے گا. کبھی تم نے گردوں کو سوچا ہے, کبھی غور کیا ہے؟ گردے جب فیل ہوتے ہیں تو پورا خون نکلتا ہے 4 بار ایک مہینے میں, اور 1-8 لاکھ روپیہ 1.5 لاکھ روپیہ ایک مہینے میں خرچ ہوتا ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کچھ لوگ یہاں ایسے بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں صرف 2 رکعت نماز پڑھی ہو کہ اے اللہ میرے گردے ابھی تک خراب نہیں ہوئے, تیرا شکر ہے میرے مالک. اگر نہیں تو جاؤ گورکھپور اور جاؤ لکھنؤ اور جاؤ جو ہے وہ دلی کے اسپتالوں میں دیکھو کیسے لوگ. ایک آدمی کی ایسے کر کے رگ پھڑ کر رہی تھی, میں نے پوچھا کیا ہوا؟ 25-26 سال کا لڑکا تھا, کہنے لگا میرے دونوں گردے خراب ہیں, میرے باپ نے زمین بھی بیچ دی, مکان بھی بیچ دیا, اپنے گردے بھی دیے, مگر میں ٹھیک نہیں ہوا, میرے لیے دعا کر دیں. ایک کانپ کے جب وہ حسرت سے رویا تو میں نے کہا یا اللہ ہم نے تو کبھی 2 رکعت نماز پڑھ کے نہیں کہا کہ تیرا شکر ہے میرے مالک ہمارے گردے ابھی تک خراب نہیں ہوئے. ایک آدمی نے مجھے کشمیر میں بلایا, کہنے لگے آپ کی تقریر کرانا چاہتے ہیں. میں کہا میرے پاس وقت نہیں. کہنے لگے آپ کے پاس تو وقت ہوگا مگر جو آپ کی تقریر سننا چاہتا ہے وہ کینسر پیشنٹ ہے, اس کے پاس وقت نہیں ہے. میں کہا اچھا, بولے آپ ایسے. میں اس کے پاس چلا گیا. تقریر کرنے کے بعد میں نے اس سے ملاقات کی, اس کا نام محمد سلیم تھا, اب تو اس کا انتقال ہو گیا. میں نے پوچھا کیا حال ہے سلیم بھائی؟ کہنے لگے اللہ کا شکر ہے. میں نے کہا میں نے سنا ہے آپ کو کینسر ہے. کہنے لگے کینسر کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے پہلے اللہ کا فضل ہے کہ مجھے ایکسیڈنٹ سے موت نہیں آئی, دل کا دورہ پڑنے سے موت نہیں آئی, اٹیک سے. اللہ نے 2 مہینے پہلے ڈاکٹر کے ذریعے بتا دیا کہ مجھے مرنا ہے, یعنی مجھے اللہ نے توفیق دی ہے, توبہ کا موقع دیا ہے. تو مجھے لگتا ہے 2 مہینے میں ضرور میرا رب مجھے معاف کر دے گا. کہتے ہیں میں پہلے بھی نماز پڑھتا تھا مگر پہلے کی نماز کیا نماز تھی, اب نماز ہے. اب جب سر سجدے میں رکھتا ہوں تو پھر اللہ کے سامنے جب ڈبڈبا جاتی آنکھیں اور کہتا ہوں مالک میں تو ایک اندھیرے کمرے میں بھی نہیں رہ سکتا, تو اندھیری قبر میں اور اس کے اوپر تختے اور تختے کے اوپر مٹی اور پھر وہ اندھیری قبر, میرے مالک میں کیسے رہوں گا تیری بارگاہ میں, کیسے آؤں گا؟ مجھ پہ فضل فرمانا. اس اندھیری قبر میں کہتا ہے جب سجدہ کرتا ہوں تو آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں, اس کے سامنے رونے لگتا ہوں, اس کے سامنے گڑ گڑانے لگتا ہوں. کبھی سرو سجدہ جو میں ہوا کہیں تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. کبھی آپ نے کہا, ایک بار کہا اللہ تیرا شکر ہے, ایک آدمی اسپتال میں بھرتی ہوا, 1.5 دن میں اس کا بل آیا 90,000, سانس لینے میں دقت تھی, 80-90 سال کا بوڑھا. اور اس کے بعد اسپتال کا بل دیکھ کے رونے لگا. ڈاکٹر نے کہا زیادہ پیسے لگ رہے ہیں جو آپ روتے ہو. کہنے لگا نہیں اللہ نے بڑا ہی نوازا ہے, پورا اسپتال خرید سکتا ہوں. کا پھر روتے کیوں؟ کہ رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ آپ کے اسپتال کی اس مشین سے 1.5 دن سانس لیا تو آپ نے 90,000 کا بل بٹھا دیا. میں نے اللہ کی ہواؤں میں کب سے سانس لے رہا ہوں, میں 80 سال کا بوڑھا, میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ سانس لینا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے, کبھی سوچا ہی نہیں سانس لینا کتنی بڑی نعمت ہے. انسان کی ناک ہے, ناک کے اندر ایک سرخ رگ ہے, یہ رگ ناک سے جا کے دماغ تک جاتی ہے. نیورو اسپیشلسٹ کہتے ہیں اور ENT اسپیشلسٹ کہ یہ رگ اگر بند ہو جائے تو نہ خوشبو آئے, نہ بدبو آئے, نہ کھانے کی خوشبو, نہ کسی چیز کی بدبو آئے. اور پوری دنیا کا میڈیکل سائنس مل کر ایک ایسی رگ نہیں بنا سکتا جو اللہ نے ہر انسان کی ناک میں بنائی ہے, اربوں خربوں انسان کی ناک میں بنائی ہے. تبھی تو میں کہتا ہوں اپنے رب سے کس طرف رجوع کرو. یہ بتاؤ کہ انسان, یہ ہم کہتے ہیں سائنس سے ہمارا کوئی جھگڑا وگڑا نہیں ہے, سائنس کتاب تحقیق ہے اور قرآن کتاب تخلیق ہے. سائنس یہ کہتا ہے کہ سورج 1.25 لاکھ, چاند 1.25 لاکھ میل دور ہے اور اتنے کروڑ میل دور چاند ہے, مگر اتنے کروڑ میل دور سورج ہے. مگر سائنس یہ نہیں کہتا کہ چاند اس نے بنایا ہے, یا سورج اس نے بنایا ہے, یا زمین اس نے بنائی ہے, یا آسمان اس نے بنایا ہے. وہ اکیلا میرا رب ہے. یہاں تک کہ لوگوں نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا جھوٹوں نے, مگر مر گئے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے ایک پرندہ بھی بنایا ہے. وہ اکیلا میرا رب ہے جو کہتا ہے زمین بھی میں نے بنائی ہے اور آسمان بھی میں نے بنایا ہے, شجر بھی اسی نے بنائے ہیں, حجر بھی اسی نے بنائے ہیں. کبھی اس کے سامنے, میرے کہنے کا مطلب یہ جس نے گردے دیے, جس نے گردے کا علاج کیا اس کو لاکھوں, جس نے دل کا علاج کیا اسے لاکھوں, مگر جس نے گردے دیے اس کا سچ شکر ادا نہیں کیا, اس کو کبھی اللہ کا شکر نہیں ادا کیا. 2 رکعت کبھی سوچا نہیں, کبھی غور نہیں کیا. وہ لڑکا مرنے کے قریب چلا گیا, ادھر دیکھو, رونے لگا. وہی نوجوان رونے لگا. روتے روتے اس کی بیوی نے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا سارا گھر بک گیا, سب کچھ ختم ہو گیا, لوگ میرا گانا سننے والے تھے,
آج مجھے چھوڑ کے چلے گئے. میں سوچتا ہوں سب چھوڑ کے چلے گئے. آج میں سوچ رہا ہوں گانے گائے میں نے, اللہ نے آواز دی گانا سننے والے مجھے چھوڑ کے چلے گئے. میں سوچ رہا ہوں جتنے گانے گائے اگر اتنی مصطفیٰ کی نعتیں پڑھی ہوتی تو میرا یہ حال نہیں ہوتا. مگر آنکھ تب کھلتی ہے جب آنکھ بند ہونے والی ہوتی ہے. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں. اگر مان گیا تو زندگی کیوں دی گئی؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, انسٹاگرام کے لیے 7 گھنٹے اسکرین ٹائم ہے. انسٹاگرام کے لیے زندگی نہیں, یوٹیوب کے لیے زندگی نہیں, انسٹاگرام کے لیے زندگی نہیں, نہ انسٹاگرام کے لیے زندگی, نہ یوٹیوب کے لیے. اچھا ایک بات بتائیے, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہاں پہ پڑھے لکھے لوگ بھی بیٹھے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ جس کا دل جتنا صاف ہوتا ہے وہ اتنی قرآن پڑھتا ہے. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 2 گھنٹے فیس بک دیکھ لیتے ہیں لوگ, 4 گھنٹے, مگر قرآن کا آدھا سپارہ بھی نہیں پڑھتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دل بالکل برباد ہو چکے ہیں. تو زندگی نہ یوٹیوب کے لیے, نہ انسٹاگرام کے لیے, نہ فیس بک کے لیے, بلکہ بریلی سے میرے تاج الشریعہ کی آواز آ رہی ہے. زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے, زندگی ہے نبی کی, نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. یہ تو پوتے نے 100 سال کے بعد کہا, اس سے بڑی بات دادا نے 100 سال پہلے کہی تھی. پوتے نے کہا زندگی نبی کی, نبی کے لیے. دادا بولے زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, جنین و جنان تمہارے لیے, بنے 2 جہاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت حضور سید صباح میاں صاحب قبلہ